مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبه يا رحمة للعالمين. سبحان. معزز و مکرم سامعین کرام، ماہانہ درس قرآن کی آج کی نشست ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سماعت کرنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، سورہ بقرہ جو ہے ہماری اس ترجمہ تفسیر کے اندر جو ہے سورت کا آغاز ہوا، اسی کا سلسلہ آگے چل رہا ہے. پہلے مومنوں کا تذکرہ ہوا، پھر کافروں کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ منافقوں کا جو ہے وہ ذکر ہو جاتا ہے. ان آیات سے پہلے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین ہیں ان کے عیب جو ہے وہ بیان کیا، بتایا یہ کرتے کیا ہے اور یوں بیان کیا کیا ہے. یہ مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم مسلمان، کافروں کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم کافر ہیں. معاذ اللہ یہ صحابہ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اصل میں یہ بیوقوف ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پیچھے سارے ان کے بیان کر رہے ہیں. جب ان سے یہ کہا جائے کہ یہ بھی فساد نہ کرو، یہ کہ ہم تو نہیں فسادی، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ بھی ترتیب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے عیبوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں جھوٹے ہیں. کیا جھوٹے ہیں، زبان سے اور ہے، دل کے اندر کچھ اور ہے. اب ہم یہ سمجھیں کہ اس آیت میں پیچھے عیبوں کا ذکر ہے. اب یہ سمجھ لیں نتیجہ ہے. اس آیت میں کیا ہے؟ نتیجہ ہے. فَمَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں کتنا گھاٹے کا سودا کیا. ہدایت مل رہی تھی، کیا لے لی؟ گمراہی لے لی. کتنا گھاٹے کا سودا، کتنی بری تجارت. فرمایا ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. سو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہے. اب نتیجہ بیان کرتے ہیں. ایک تاجر ہے نا، آپ اسے بتاتے جائیں جناب تیری یہ غلطی ہے. مثال کے طور پہ تو دکان پہ بیٹھتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ تو اس کے اندر ہیرا پھیری کرتا ہے. بیان ہوا ہے. تو کم توڑتا ہے، تو نفع زیادہ لیتا ہے. اس کے عیوب بیان ہوتے جا رہے ہیں. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دکان اس کی فارغ ہو جاتی. نتیجہ کیا؟ فارغ. وہ غلطیاں کرتا گیا. اب کیا ہے؟ کاروبار سے کیا ہو گیا؟ فارغ ہو گیا. اب ان کے عیب اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے، یہ بھی عیب، یہ بھی عیب، یہ بھی عیب، یہ بھی عیب. اب فرمایا اب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہدایت دی تھی، یہ لوگ جو ہیں ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے کس کو قبول کر لیا ہے؟ گمراہی کو قبول کر لیا۔ اللہ اور اس کو رسول نے تو انہیں بظاہر تو کلمہ پڑھا نا، انہوں نے بظاہر تو فائدے بھی لیے، انہوں نے بظاہر مسلمانوں سے مالے غنیمتیں بھی لی، بڑا کچھ لیا، اپنے فوائد حاصل کیے بظاہر، لیکن سودا جو ہے، جو انہوں نے تجارت کی ہے، تجارت بہت بڑے نقصان والی کی۔ کیوں؟ نقصان کیا؟ نقصان انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ دنیا کا جو معلومات تھا اسے ہی سب کچھ سمجھ لیا، اور کہ یہ سب کچھ، آخرت کے لیے انہوں نے کچھ لیا نہیں، تو جمع کیا نہیں۔ تو ہدایت جو ہے وہ تو سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے ہدایت کی جگہ پر اس کو پسند کر لیا، گمراہی۔ تو تجارت میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ تجارت تو وہی ہے جو آخرت والی تجارت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑا تو مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا۔ اب ظاہر ہے کہیں قحط پڑ جائے تو ایک بندے کے پاس مال ہو تو سارے لوگ اسی پاس کے پاس آ کے جمع ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جو ریشے خرید لیتے ہیں۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب قحط پڑ جائے تو پھر جو ہے وہ چیز جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگی بیچی جاتی ہے، ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ یہی ہوتا ہے آپ کے سامنے وہ سیلاب آیا تو کتنی چیزیں مہنگی، جتنی وہاں چیزیں استعمال ہو رہی تھی وہ ساری کی ساری مسلمانوں میں مل جاتی۔ اب تو یہ ہے کہ وہ سستی کرتے ہیں، تو سستی کرنی چاہیے تھی، لیکن جو ہے کیا کر دی؟ مہنگی کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کثیر اونٹ ہر کے بہت بڑا قافلہ سامان کا آ رہا ہے۔ جب قافلہ قریب آ گیا تو تاجر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہونے شروع ہو گئے، جمع ہو رہے ہیں۔ عثمان بتا کتنا منافع لینا چاہتا ہے؟ 10 روپے میں لے کے آیا ہے، 11 روپے دے؟ کہا نہیں، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ مجھے کیا مل رہا ہے؟ زیادہ مل رہا ہے، زیادہ مل رہا ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، ایسے کرتے ہیں 11 سے 12 کر دیتے ہیں، 12 دیں؟ کہا نہیں، اس سے زیادہ مل رہا ہے، اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ اچھا چلو پھر ایسے کر دیتے ہیں، 13 کر دیتے ہیں، 3 روپے منافع، 10 کی چیز لائے، 3 روپے منافع مل رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں نہیں، مجھے اور زیادہ مل رہا ہے۔